اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے 15 پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الاسراء، اسراء کا معنی رات کو لے جانا ہے، چونکہ اس سورت کے شروع میں اسراء کا ذکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام اسراء رکھا گیا ہے۔ واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ یہاں واقعہ معراج کو بیان کیا ہے کہ جو نبوت کے 11ویں سال پیش آیا۔ معراج کا سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا ہے، دوسرا بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے اس سفر کو اسراء کہتے ہیں جس کا ذکر یہاں پر ہے، اور بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں جس کا ذکر سورۃ النجم کی آیت اور حدیث متواتر میں ہے۔ عموماً پورے واقعے کو لفظ معراج سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اور امتیازی معجزہ ہے جو روحانی نہیں، جسمانی تھا، حالت نوم سے میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں تھا۔ اسی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہوئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے بحیثیت آپ کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اسی سفر میں آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج سے واپس پر 3 چیزیں بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں عطا فرمائی۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہے، جو شخص شرک نہ کرے، اگرچہ کبیرہ گناہ بھی کرے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ 50 نمازیں جو کہ 5 رہ گئی تھی، یعنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ وَقَصَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یہاں کچھ آیت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم بڑی سرکشی کرتے ہوئے 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے، تو دونوں مرتبہ تمہارے بھی تباہی ہوگی۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، تورات میں تحریف کی شرک کیا وغیرہ، بغت نصر کا حملہ۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اللہ رب العزت نے ان پر بخت نصر کا مسلط کیا۔ اس نے فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ کیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ زندہ بچ جانے والوں کی تعداد بھی ہزاروں تھی، جن کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گئے، جہاں انہوں نے تقریباً 70 سال تک ذلت اور غلامی کی زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ خوشحالی کا موقع دیا، کثیر تعداد میں مال و اولاد سے نوازا، تو ایک عرصہ تک فلسطین میں آباد رہے۔ پھر وہیں کرتوت کرنے شروع کر دیے، نافرمانیاں شروع ہو گئی۔ تیتوس رومی کا حملہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی سرکشی اور بدعملیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر تیتوس رومی کو مسلط کیا۔ اس نے بھی بخت نصر کی طرح انہوں نے نصیب و نابود کر کے رکھ دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ یہاں بھی یہودیوں کو خطاب کیا کہ اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس طرح پہلے ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی یہود اپنے کرتوت اور سرکشی سے باز نہ آئے تو پہلے مدینہ سے خیبر نکالا گیا، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خیبر سے بھی انہیں نکال دیا گیا۔ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ قرآن کریم ایک جامع اور مانع کتاب ہے جو ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھا اسی راستے کو ہے۔ اقوام کا کہا گیا ہے کہ اقوام ایسی راستے کو جو کہتے ہیں جو آسان اور محفوظ بھی ہو اور منزل مقصود تک پہنچا دینے والا بھی۔ قرآن کریم کی صفات بھی ایسی ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
یہاں دو چیزیں بیان کی گئی ہے کہ یہاں پہلی حقوق اللہ اور اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے خالص اور ریا سے پاک عبادت کرے، اور دوسری والدین کے حقوق ہے ان کو اف بھی نہ کہنا، ماں باپ سے بڑا نقصان ہو جائے تو اس زندگی والے اس نقصان پر آپ نے یہی نہیں کہنا اب بچی یہ کیا کیا ہے، اور ماں باپ کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے۔ والدین کے لیے ہمیشہ اپنے بازوؤں کو بجھا کر رکھنا اور چی کرتے رہنا، اور ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہیں کہ اے اللہ میرے ابا جی اور امی جی پر رحم فرما، میں تو خدمت کرتا ہوں آپ بھی رحم فرما دے۔ امر بالعنابی کا بیان، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ الاملاق نحن نرزقهم ایاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، او امر و انابی